کھڑے ہوئے یا رسول اللہ انا لہو، میں جاؤں گا. میرے نبی جیسی شخصیت، علی جیسی شخصیت کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جا، تجھے پتہ ہے یا امر ہے، یعنی تو اس کے ٹکر کا نہیں ہے، بیٹھ جا. بڑے بڑے نہیں کھڑے ہو رہے، تو بچہ ہے ابھی 21 سال 23 سال عمر تھی. انہوں نے کہا کون ہے میرے مقابلے میں؟ پھر سب عمر جیسے شاہ سوار، زبیر جیسے، طلحہ جیسے. علی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ انا لہو، میں ہوں. آپ کہو بیٹھ جا، یہ عمر ہے. پھر اس نے کہا کدھر ہے تمہاری جنت جس میں دعوے کرتے ہو شہید ہوں گے تو جائیں گے، تمہیں کوئی جنت کا شوقین نہیں ہے؟ پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا، علی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ انا لہو. واہ امام المتقین، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. بیٹھ جائیے عمر ہے یا رسول اللہ. پہلے تو آپ بیٹھتے رہے، جب تیسری دفعہ آپ نے کہا بیٹھ جا، کہا اب نہیں بیٹھوں گا، وَإِنْ كَانَ عَمْرًا، عمر بھی ہے تو میں جاؤں گا. آپ نے کہا اچھا چل جاؤ. پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی. اب ان کے ایک ہاتھ میں انا الذی صمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالساء کیل السندرا. یہ شعر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. میں ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے. حیدر شعر کو کہتے ہیں، شعر، اس لیے آپ کو حیدر کرار، کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا. تو آپ کا لقب تھا وہ شعر جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے اور سامنے کسی کو نہ چھوڑے. تو جب آپ پہنچے تو آپ بچے سے، وہ 100 لڑائیاں لڑ چکا تھا، تو کہنے لگا کون ہو؟ کہ میں علی ہوں. چہرہ تو چھپایا ہوا تھا. کہنے لگا علی بن عبد المطلب، آپ کے دادے کا نام لیا، مطلب کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے علی. آپ نے کہا نہیں، بن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی. ارے بھتیجے تو کہاں سے آ گیا، جا جا واپس، تجھے مارنا مجھے چنگا ہی نہیں لگتا. یعنی وہ ایسے یقین پر ہے کہ بھائی بچے نو تو میں مروڑ دینا ہے. تو دوسرا قرابت رشتہ نکل آیا. کہا نہیں، محمد سے کہو کوئی اور آئے. انہوں نے کہا میں ہی تینوں کافی ہاں. کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا. علی نے کہا پر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں. اس کو غصہ چڑھ گیا. اس نے آ کے جو ادھر کے وار کیا تو حضرت علی نے ڈھال پہ روکا. وہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈھال کا تصور کیا ہے، اس پر یہ سارا واقعہ مجھے یاد ہے کہ دشمن کے وار کو ڈھال پہ روکا جاتا تھا. تو پھر اس میں جس کا داؤ پہلے لگ جاتا وہ پار ہو جاتا. تو اس نے 2-3 وار کیے، حضرت علی نے ڈھال پہ روکے. پھر اس نے ایک زور سے وار کیا تو اس نے ڈھال کو توڑ دیا اور کندھے پہ آ کے تلوار لگی اور کندھا زخمی ہو گیا. اب حیدر کرار بنا، پلٹ کے حملہ کرنے والا. زخمی شیر زیادہ غصے میں آتا ہے. حضرت علی نے جو پلٹ کے اس پہ وار کیا تو اس نے ڈھال آگے کی. تو علی کی تلوار نے ڈھال کو توڑا اور کندھے پر لگی، اس کی بھی کندھے پر لگ کے بس طاقت ختم ہو گئی. لیکن کرار کی تلوار ڈھال کو توڑا، کندھے کو توڑا اور پوری باڈی کو چیر کے 2 حصوں میں پھینک دیا. تو اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کر کہا عبد الحجارۃ من صفاحت رأیہ وعبدت رب محمد بصواب. یہ ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا پجاری. علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخروا أصحابي عبد الحجارة من صفاحة رأيه وعبدت رب محمد بالصواب وعرفت عن أثوابه ولغنني كنت المقتر بزني أثوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. یہ اشعار فی البدی پڑھے جس میں سے میں نے ایک کا ترجمہ آپ کو کر کے دے دیا ہے. تو ڈھال کیا ہے؟ دشمن سے بچاؤ. تو کوئی ڈھال ہونی چاہیے جو شیطان سے بھی بچاؤ ہو. وہ تو کم وقت ہمارے دل میں اتر جاتا ہے. تو میرے نبی کی ایک حدیث، الصوم جنہ، الصوم جنہ، الصوم جنہ. میں دہرا رہا ہوں، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے. نماز ڈھال ہے؟ نہیں. زکوٰۃ ڈھال ہے؟ نہیں. حج ڈھال ہے؟ نہیں. جہاد ڈھال ہے؟ نہیں. تبلیغ ڈھال ہے؟ نہیں. تلاوت ہے؟ نہیں. تہجد نہیں. تسبیح نہیں. قربانی نہیں. خیرات نہیں. کیا؟ روزہ شیطانی لشکر کے خلاف ڈھال ہے. اس لیے میرے نبی رمضان کے آنے کو پورا سیلیبریٹ کرتے تھے.
اتنا نہ حج نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ جتنا حج کو روزے کو میرے نبی استقبال کرتے تھے۔ آپ ممبر پر کھڑے ہوئے کہا وہ کون آ رہا ہے، یوں کہا۔ اب صحابہ کا منہ تو ادھر ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو، ایسے ہوئے۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو۔ پھر صحابہ ایسے ہوئے۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کوئی وحی آ گئی؟ ہم نے کہا لا نہیں۔ عدو حضر، کیا کسی دشمن نے حملہ کر دیا؟ ہم نے کہا لا نہیں۔ کہا تو پھر کیا ہے؟ ہم نے کہا رمضان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کون آ رہا ہے؟ رمضان آ رہا ہے۔ رمضان کیا آ رہا ہے؟ ڈھال آ رہی ہے۔ کیا ہے؟ شیطان کا حملہ۔ یہ ایسی ڈھال ہے، دشمن سامنے سے وار کرے گا، ڈھال آگے کرو گے، اور وہ پیچھے سے آئے گا، تم پیچھے مڑ کے ڈھال کو ادھر لے جاؤ گے، ادھر آئے گا تو ادھر کرو گے، ادھر آئے گا تو ادھر کرو گے، پیچھے سے آئے گا تو پیچھے کرو گے، لیکن وہ تو ٹوٹ سکتی ہے۔ روزہ وہ ڈھال ہے، اگر صحیح کر گئے تو پورے دنیا کے شیطان نہیں توڑ سکتے۔ رمضان آ رہا ہے۔ رجب سے اہتمام شروع ہو جاتا تھا، 2 مہینے پہلے رجب کا چاند دیکھتے میرے نبی فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما، رمضان ہمارے مقدر فرما۔ اور رمضان کو میرے نبی نے جس طرح قرآن سے آباد کیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا نام رکھا قرآن میں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، 11 مہینوں کے نام عربوں نے خود رکھے۔ 12واں مہینہ رمضان اللہ نے قرآن میں اس کا نام رکھا اور پھر عربوں سے رکھوایا، چونکہ اللہ نے قرآن اس وقت پڑھا تھا جب زمین آسمان بھی نہیں تھے، تو اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی اور اس میں شہر رمضان آیا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے اور کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں لیا۔ محرم، وہ حرم، وہ یہ محرم کا مہینہ نہیں، وہ اور معنی میں ہے، وہ اور معنی میں ہے۔ صحابہ میں صرف ایک صحابی کا نام لیا، زید، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، ان کو اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ اور 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان، جب قرآن میرے نبی نے تلاوت فرمایا تھا تو اس میں بھی رمضان کا نام تھا۔ بھائیو، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے طارق جمیل ہے یا یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یا 7 ارب انسان ہیں، اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کو راضی کر کے مرو، اللہ کو راضی کر کے مرو، اللہ کو راضی کر کے مرو۔ ابراہیم علیہ السلام ایک نمونہ بنا دیے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب تیرے رب نے ابراہیم سے کہا ابراہیم جھک جا میرے آگے، کہ اللہ میں یہ جھک گیا، میں یہ جھک گیا، میں تیرے اگو سر نواں چھڑیا، وہ جو کی کرائیں مڑ نبدی نہیں، کی کرائیں مڑ گزارا نہیں، یہ ساری بکواس ہے۔ فاستعن باللہ، اللہ کو مدد کے لیے ساتھ لے لے، ہوائیں تیرے ساتھ چلائے گا، موسم تیرے سازگار کرے گا، زمین کے خزانے وہ ایسے اگلیں گے اور ایسے ابلیں گے جیسے چشمے ابلتے ہیں، آسمان رحمت کی بارشیں برسائے گا، دشمن پہ روب چھائے گا، محبتیں پروان چڑھائے گا، بہار
کو دوام بخشے گا، بازاروں میں برکتیں لائے گا، اولادوں کو فرمان بردار بنائے گا، اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا، خامن بیوی میں جوڑ بٹھائے گا۔ پر اللہ نال تا جاری لاؤ، جوڑی تا بناؤ، جوڑ تا بناؤ رب دے نال، جوڑ تا بناؤ رب دے نال۔ دنیا میں سب سے بڑا شہنشاہ اللہ، اور دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ نکا جہا زمیندار قابو نہیں آتا، مچھاں نوں وٹ دے 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 تے اوتے چڑھیا جاندا ہوندا ہے۔ میرا رب زمین آسمان کا شہنشاہ کہتا مینوں راضی کرن واسطے ایک واری تا آکھ، جے معاف نہ کرا تو موڑ آکھ۔ اور کتنے جرائم کے بعد کتنی دفعہ لاواں تیرے اوتے میرا رب کہتا ہے اتنے گناہ کر کے اے تو لمبے دی زمین تو چاہت کر میرے آسمان نہ لا چھڑ، اتنے کر کہ زمین بھر، سمندر بھر، خلا کو بھر، چاند تاروں کو بھر کے کالا سیاہ کر دے، ان کے اوپر چڑھ جا اور آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو پے کر کے ہک وریا یا اللہ معاف کر، غفرت لک ولا ابالی، میں کہوں گا جاؤ معاف کیا، میں نے کڑی پرواہ۔ ابراہیم علیہ السلام ایک نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے قرآن میں بڑی تعریف کی ہے، 76 دفعہ ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے۔ 1,24,000 نبیوں میں سے کسی کے بارے میں اللہ نے وہ لفظ استعمال نہیں فرمائے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ سبحان اللہ کے بعد کوئی ہستی جس کی تعریف ممکن نہیں، سب کی تعریف ممکن ہے سب، لیکن دو اوپر اللہ، اس کی تعریف ناممکن ہے، اور اللہ کے بعد اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ناممکن ہے۔ ساری دنیا مل کر ان کی تعریف کا ذرہ نہیں ادا کر سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو وجود ملا ہے تو میرے نبی کے طفیل ملا ہے، آدم کو وجود ملا ہے میرے نبی کے طفیل ملا ہے، آدم سے عیسیٰ علیہ السلام کو وجود ملا ہے میرے نبی کے طفیل ملا ہے۔ آدم اور حوا کا نکاح جنت میں، نکاح اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھا، ہاں بھائی مہر دو، آدم مہر دو، کی دے کیا دوں؟ جنت سونا چاندی نہیں، کتنا سونا چاندی؟ میرا رب کہتا تو دامن سونا چاہتے پا دے۔ میرے رب نے کیا کہا آدم تیری نسل میں میرا حبیب آ رہا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے یہی ماں ہے تیری بیگم، میں ایک باری درود پڑھ چھڑ یہی ماں ہے تیری بیگم۔ ہاں الفاظ نہیں اس ہستی کو بیان کرنے کے لیے، الفاظ نہیں ہیں اس ہستی کو بیان کرنے کے لیے۔ جو سر کی آنکھوں سے کھڑے ہو کر نماز میں جنت کو دیکھیں، جہنم کو دیکھیں، کیا نظر پائی ہے، آگے بھی دیکھیں پیچھے بھی دیکھیں، میں اتنا نہیں پتہ لگتا پہ پیچھے کون بیٹھے ہوئے، ادھر نہیں پتہ لگتا پہ آگے نہیں پتہ لگتا پہ، لیکن آپ نے کہا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، یہ تو بڑی چھوٹی جی گل ہے۔ میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے، چلنا شروع کر دیا، دیوار کے ساتھ جا کے لگ گئے۔ محراب یعنی محراب جڑا پمڑی نے، محراب مینار میرے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، محراب مینار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنوایا سب سے پہلے، اس سے پہلے محراب نے یوں گئے اور یوں آئے، سلام پھیرا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہو، پہلے آگے پھر پیچھے، اچھا تو کدی نہیں ویکھیا نماز ٹر دیاں ہٹ دیاں، آپ فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا میرے اللہ نے مجھے جنت دکھائی، انگوروں کے گچھے جھکے ہوئے درخت دیواروں کے باہر نظر آ رہے تھے تو میں آگے چلا گیا، جنت کہاں ہے؟ ساتویں آسمان پر، قربان جاؤں اس نظر پر جو 7 آسمان چیر کے دیکھ رہی ہو۔ اور پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، اس کے شعلے اور اس کی تپش وہ دیکھی تو پھر میں خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ کیا نظر پائی، میں کتوں تعریف کرا، ای جنت دوزخ بھی بڑی چھوٹی چیز ہے، چھوٹی ہی شے، میرے رب نے اپنا آپ ہی دکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، سارے پردے ہٹائے، اپنا دیدار کرایا اور کیا فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محبوب آپ کا رب آپ کو
सलाम पेश करता है। अल्लाह, क्या आंख है जो रब को देखे, क्या सीना है जो तजल्लियात को बर्दाश्त करे, क्या दिल है जो उस रूहानियत को अपने अंदर पी जाए। मेरा रब एक तजल्ली डाल दे, सातों ज़मीन आसमान जल के राख हो जाएंगे। अर्श, फर्श, लौह, कलम, कुर्सी, जन्नत, दोज़ख राख बन जाएंगे। वो क्या हस्ती है जो रब से बातें हो रही। इतने बड़े रसूल से मेरा अल्लाह कह रहा है अनित्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा। मेरे महबूब, आप भी इब्राहीम अपने बाप की पैरवी फरमाएं, आप भी अपने बाप इब्राहीम की पैरवी फरमाएं। ये अल्लाह ने, ये इज्जत अल्लाह ने किसी नबी को नहीं बख्शी कि दो जहान के सरदार को कहा जा रहा हो ईसा की पैरवी फरमाएं, नहीं। मूसा की पैरवी फरमाएं, नहीं। दाऊद, यहया, जकरिया, नूह, लूत, शुएब, हूद, सालेह, यूसुफ, याकूब, इसहाक, इस्माइल की पैरवी फरमाएं, नहीं। एक नाम लिया, एक नाम, एक नाम, एक नाम। ऐ मेरे महबूब, इब्राहीम की पैरवी फरमाएं। इब्राहीम की पैरवी क्या है कि उसने सर झुका दिया, हर शय के सामने सर झुका दें। अल्लाह के सामने माँ बाप आए, कुर्बान किया, माँ बाप छोड़ दिए, कुर्बान किया। अल्लाह के सामने आग आई, डाल दिया अपने आप को। अल्लाह ने आग को ठंडा फरमा दिया। अल्लाह के सामने जो आया, नमरूद आया, आग में फेंका गया, घर छोड़ा गया, वतन छोड़ा गया, मिस्र पहुंचे। वहां से मिस्र के बादशाह ने अपनी बेटी निकाह में दी, वापस आए, औलाद कोई नहीं, 2 बीवियां, 86 बरस की उम्र हो गई। मांगते 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 60 साल की दुआओं के बाद अल्लाह ने बेटा दिया, इस्माईल। और अभी वो चंद दिन के थे कि अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ, इन लेके निकल। किधर? अल्लाह ने सारा के दिल में डाल दिया, खिंचाओ, दिल बंद कर। सारा कहे, बड़ी भी इन्हों मेरी अखियां तो दूर कर, मेरा दिल कटींदा है, इन्हों औलाद होगी, मैनू नहीं हुई, इन्हों मेरी अखियां तो दूर कर, मैं नहीं देख सकती। उन्होंने समझा सौकनपना है। जिब्रील आ गया कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जैसे कह रही है वैसे करो, ले जाओ। कि अल्लाह कहाँ ले जाओ? कहाँ, जहाँ हम कहें। तो अल्लाह मैं जामा कि में का जिब्रील आएगा। जिंदगी में पहली दफा कायनात की जिंदगी में पहली दफा जिब्रील इंसानी शक्ल में ऊंट पे आए। आगे जिब्रील और पीछे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बच्चा और बेगम भी हाजरा 20-22 साल उम्र। चलो सारा से बेटा होता, वो भी 80 साल की हो गई थी। तो एक औरत जिंदगी गुजार चुकी है तो उसको जुदा करना आसान था। हाजरा शहजादी 20 साल उम्र। चलते ये दिन 3 हफ्ते लगे, 4 लगे, महीना लगा, 2 हफ्ते लगे, पता नहीं, अल्लाह ही जानता है। लेकिन जब मक्का की वादी में पहुंचे, जब न इंसान, न दरख्त, न पानी, न साया, न ग़िज़ा, और एक नशेब वादी जिसके चारों तरफ पहाड़, सफ़ा, मरवा, जबल अबी क़ुबैस और जबल हिंदी या जबल उमर, आजकल उसका नाम है, पता नहीं उसका क्या नाम था, अब तो सारे साफ हो गए। ये 4 पहाड़ों में एक नशेब आया। तो जिब्रील ने कहा यहाँ अपने बच्चे और बीवी को उतार दें और वापस चले जाएं। जब आग में डाला था तो एक लफ्ज नहीं बोले थे, और एक तरफ हवा का फरिश्ता, एक तरफ पानी का फरिश्ता कि हम आपकी मदद करें। का अम्मा इलैका फला, नहीं तुम्हारी ज़रूरत नहीं। अम्मा इलल्लाह फनअम, अल्लाह वेख रहा है, उन्होंने बचावना है तो बचा देसी, जे साड़ना है तो साड़ देसी, मैं थोड़ी लोड़ भी फरिश्तों से भी बेनियाज हो।
اور آگ کی طرف جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، بس ایک لفظ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، تیرے سپرد ہر شے۔ اس خوفناک آگ کے سامنے ایسا صبر، ایک لفظ نہیں بولے۔ جب جبریل نے کہا ایسے چھوڑ دے ہو، ایک دم یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ اللہ، یہاں تو نہ کوئی انسان ہے، نہ اسباب زندگی ہیں، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیسے چھوڑ دوں؟ کہا آپ کے رب کا فرمان ہے یہیں چھوڑنا، کہ اس بچے کی پشت سے آخری نبی تشریف لائیں گے اور اس وادی کو میں تشریف لائیں گے۔ اسلمت لرب العالمین، ٹھیک چھوڑ۔ ہاجرہ تو نبی نہیں ہے نا، ہاجرہ تو شہزادی ہے۔ تو جب واپس مڑے وہ حیران ہو گئی، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا، اب کیا یہ کیا مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ امر، خاموش، جواب نہیں دینا۔ بچہ گود میں ہے، تصور کرو 4000 سال پہلے دا مکہ میں کیویں وکھائی، میں آپ نہیں ویکھ سکتا تو انہوں نے وکھائی۔ کالے پہاڑ، انسان نہیں، ہوا کی سنسناہٹ، دھوپ کی تپش، پہاڑ کی آگ، پتہ نہیں کون سا مہینہ تھا اللہ ہی جانے، اور وہ جاری ہیں ساتھ ساتھ۔ کیوں میرا قصور کی ہے، میں نے چھڑیا کیوں گئی، جانا کدے پہ ہیں، کوئی گل تو دس۔ چلتے چلتے کدئی پہنچے، کدئی کوئی 3 میل 3 میل، تو ہاجرہ کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی اتو نہ گل آئی ہوئے۔ تو 3 میل کے بعد اللہ امرک، کیا یہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اتنے چھاڑ دے تو میرے پتر نو؟ اللہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کہا اذن لن یضیعنا اللہ۔ ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا۔ پہلے ایک ماں بن کے سوچ رہی تھی، بیوی بن کے سوچ رہی تھی، اب وہ ایک مومنہ بن کے سوچ ابھری، ایمان والی بن کے سوچ ابھری۔ اچھا جاؤ، جس رب نے کہا ہے وہ رب مجھے ضائع بھی نہیں کرے گا، جاؤ۔ میں جب تصور کرتا ہوں میری آنکھوں کے بند ٹوٹ جاتے ہیں کہ اس نے خامند کو جاتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا۔ پچھا پھیکے تک کوئی نہیں، جتنے ہو جاتے بہ جاؤں، کوئی 4 بندے بھی کوئی نہیں، چلو پردیسی صحیح، عزت دا زمانہ آئی، ہر ایک دی بیٹی نو بیٹی سمجھا جاندہ ہے، پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ اپنے خامند کو دیکھے جا رہی ہے اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہیں فرما رہے ہیں۔ جب وہ چلتے چلتے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترے، پھر وہ بوجھل قدموں سے واپس ہوئی۔ میں الفاظ کہاں سے لاؤں کہ اس چال میں درد دل میں ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ان کے رونے میں درد تھا، جن پتھروں پہ قدم رکھ رہی تھی وہ بھی رو رہے ہوں گے اس وقت، جو ہوا ٹکرا رہی ہوگی وہ بھی دھاڑے مارتے ہوئی گزرتی ہوگی، چمکتے سورج آگ برساتا ہے وہ آنسو برسا رہا ہوگا اس وقت۔ اور ابراہیم جیسی ہستی، عزم کے پہاڑ، صبر کے پہاڑ، جب پہاڑ سے نیچے ہوئے تو ایک دم اونٹ سے چھلانگ لگا تھا، بیوی نے نہیں دکھایا۔ جب نیچے ہو گئے، بیگم غائب ہو گئی، پہاڑ سے نیچے اترے، پھر یوں منہ کر کے ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ میرے رب تو میں نے امر کیتا ایتھے چھڑ، اے جنگل، نہ بندہ نہ پرند، میں چھڑ کے اے جاندہ پیا، اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیغام ہے، ہمیں بیوی بچے چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، ہمیں کہہ رہا ہے جھوٹ چھوڑو، فحاشی چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بددیانتی چھوڑو، خیانت چھوڑو، شراب چھوڑو، بدکاری چھوڑو، جوا چھوڑو، ظلم چھوڑو۔ ہم سے یہ مطالبہ، چھوٹا جا مطالبہ ہے،
ابراہیم کے آگے تو دو بیویاں اور بیٹھی تھیں، ایک سارا، ایک مدین کی ماں، دو بیویاں، فلسطین کی بستی آباد سرسبز۔ ہاجرہ کے پاس کیا تھا؟ کالے پہاڑ، پانی بھی کوئی نہیں ہے۔ مجھے خیال آتا جب رات آئی ہوگی تو رات کا اندھیرا، پہاڑوں کا اندھیرا، کالے پتھروں کا اندھیرا، گہری وادی کا اندھیرا، ان سارے اندھیروں میں ایک عورت کا تصور کرو، معصوم بچے کو گود میں لے کے جب بیٹھی ہوگی تو تاروں نے ابھر کے دیکھا ہوگا کہ یہ کون مائی ہے۔ تاروں کو مسکراہٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے، میں کہتا ہوں اس رات تارے بھی روئے ہوں گے، چاند بھی حیران ہوگا، ایک ٹیچر کرے کون بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اس مائی کی رات کیسے گزری، آنے والا گرم دن کیسے گزرا، پانی ختم ہوا، بچے کی ایڑیاں اور آہو بکا۔ اللہ زمزم پہلے کیوں نہ کڑھیا؟ اللہ کو پتا تھا میں نے زمزم نکالنا ہے، پہلے کیوں نہیں کڑھیا؟ انہوں روایا کیوں؟ مانو دوڑایا کیوں؟ صفا مروہ پھر 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 سینہ پاٹ گیا۔ یہ میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ قل الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ میں تمہیں تسی کلمہ پڑھا ہے نا میرا، اب میں امتحان لوں گا، تسی پہلی تو دوئی چ نہیں جاون دین دیو جب تک امتحان پاس نہ کرے۔ پہلی تو دوئی بھی کوئی کلاس ہوندی نہیں، نہیں امتحان دیو، امتحان دیو، پاس ہو گئے چلو ہن دوئی بہاؤ، نہیں پیچھا لے جاؤ۔ ہے میرا اللہ کہتا تمہیں جنت دینی ہے، اپنی رضا دینی ہے، تھوڑا تو مینوں کھڑکاون دیو، کچھ تو میں کھڑکاواں گا، لیکن اوئے ہائے اتنا نہیں۔ جب میں صفا مروہ چلتا ہوں تو مجھے اماں ہاجرہ کا خیال آتا ہے کہ ہم تو گیلری میں چل رہے ہیں بڑے آرام سے، وہ تو ایک پہاڑ پہ چڑھتی اترتی، دوسرے پہ چڑھتی اترتی، انہیں پتہ تھا اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں، لیکن بچے کو تڑپنا دیکھ نہیں رہی ماں، دیکھنے کی جرت نہیں ہے۔ صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ، 7 چکر کے بعد نا وہ ہمت جواب دے گئی، اگر ہمت ہوتی تو شاید وہ اور چلتی، اور بے بس ہو کے گری ہیں، اور آخری نظر بیٹے کو دیکھنا چاہا کہ میں ایتھے مر جاؤں او اتھے مر جاؤں، نہ او میرا مرنا ویکھے نہ میں او دا مرنا ویکھے۔ جس امت کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر ہو، وہ امت کہے سود کے بغیر گزارا، جھوٹ کے بغیر گزارا۔ سارے بازار کے تاجروں سے پوچھو، کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر دکانداری۔ سارے میں وکیلوں کو کیا کہوں، قانون ہی کالا ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کیس نہیں۔ سیاستدانوں سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں۔ کہاں سے لائے ہو یہ علم؟ کس کو جھٹلا رہے ہو؟ اپنے نبی کو؟ کون سے پیمانے بنا دیے تم نے؟ تو کلمہ توحید و رسالت کے، عشق رسول کے کون سے پیمانے بنائے؟ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ سارا پاکستان جھوٹ اور دھوکے کا گٹر بن گیا ہے، بازار، شہر، دیہات، منڈیاں، فیکٹریاں، وزارتیں، صدارتیں، دفاتر، عدالتیں، جس ملک کی عدالت ظلم و ستم پر اٹھ رہی ہو، میں کتنے جا کے ہینڈ کٹوں، کتنے جا کے ٹکر مارا؟ یہ ہاجرہ کا قصہ اس لیے ہے کہ اللہ پر ہر چیز قربان کرو، قربانی اللہ ہر ایک سے نہیں لیتا، وہ حسین جیسوں سے لی، وہ ابراہیم جیسوں سے لی، وہ صحابہ سے لی، ایسی ہمیں گندگی کے کیڑے، تو وہ گر گئیں کہ میں یہاں مر جاؤں، اسماعیل وہاں مر جائے، اور نہ میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، لیکن ایک ایسے الوداعی نظر ڈالی کہ پتہ نہیں کہ میں مردہ پہ ہے، تو میرے رب کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا۔ ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جو وہاں کھڑا ہوا ہے، تو
ماں کی ممتا نے پھر انگڑائی اور پھر دوڑی، ساری تھکاوٹوں کو بھلا کر، پھٹے ہوئے سینے کو بھلا کر قریب آئیں تو وہ تو غائب ہو چکا تھا، جبریل انسانی شکل میں پر مارا، بچے کی ایڑیوں سے زمزم نکالا، پانی کا چشمہ نکالا اور وہ غائب، پانی ابل رہا تھا۔ ان کا زمزم زمزم، عبرانی زبان میں زمزم، رک جا رک جا۔ میرے نبی نے کہا اللہ میری ماں کا بھلا کرے، وہ زمزم نہ کہتی تو یہ پورا اللہ دریا بنا دیتا، پر اللہ نے انہوں کھوئی بڑھاؤنا نہیں، دریا نہیں بناؤنا۔ کیا پانی ہے، کنویں کا پانی کھڑا ہو، بیچ میں مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، کتنے پونگ پیدا ہو جاتے ہیں، مچھر پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں گھاس نکل آتی ہے، کائی نکل آتی ہے، ساری دنیا میں پھر کے جاؤ دیکھو، واحد زمزم کا کنواں ہے جس میں مینڈک پیدا نہیں ہوتا، کیڑے پیدا نہیں ہوتے، پونگ پیدا نہیں ہوتے، کوئی مچھر پیدا نہیں ہوتا، کوئی گھاس پیدا نہیں ہوتا، کوئی کائی پیدا نہیں ہوتی، صاف شفاف۔ اور جو ہی اوپر سے موٹر چلتی ہے پانی کو کھینچنے کے لیے تو 6-7 سوراخ ہیں، سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے، حجر اسود کی طرف ہے، اس سے پانی ابلتا ہے طوفان کی طرح، اور جو ہی موٹر بند ہوتی ہے تو وہ چشمے کا پانی، وہ سوراخوں سے پانی بند ہو جاتا ہے۔ یہ میرے رب کی مدد، نصرت کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ، تمہارا ہاتھ پکڑ لے، تم اس کی رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لے۔ بچہ پروان چڑھا، لمبی کہانی نہیں سنانا چاہتا ہوں، آخر پہ جانا چاہتا ہوں۔ 1 سال کے بعد چھٹی ملی دیکھنے کی، سال کے بعد چھٹی ملی دیکھنے کی۔ روزانہ ہاجرہ کی نظر اس گھاٹی پہ پڑتی تھی، ایتھو ابراہیم گیا ایتھو گیا، پتہ نہیں کد ہون گے، اج دے وچھڑے کد ملن گے۔ 1 سال کے بعد دیکھا تو گھاٹی سے ابراہیم کی سواری اتری۔ بولو اس بیوی پہ کیا گزری ہوگی خوشی کی حالت، اور ابراہیم کی آنکھوں نے کیا پیار لیا ہوگا، اور ہاجرہ کی آنکھوں میں کیا انتظار کی شمع تھی، جو خامد کو دیکھ کے کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ جب اونٹنی کو بٹھایا کہ تشریف لائیں، خاموش، اب اترنے کی اجازت نہیں۔ اللہ نالو نہ ہی ہمجھو تو چنگا ہے، صبر تو ہے، صبر دا پیالہ بھی بنیا۔ آزمائش کی گھاٹی، آگ میں اور تپش اور تیز کیا، کہ اترنے کی اجازت نہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں پانی دیا ہے، آپ کا سر دھو دوں، منہ دھو دوں، ہاتھ پاؤں دھو دوں، آپ لمبا سفر کر کے آئیں۔ وہ لائیں پانی ڈول میں اور اپنے خامد کے بال دھوئے، سر، چہرہ، داڑھی، ہاتھ، پاؤں، بچہ گود میں دیا، سینے سے لگایا، ایک بوسہ دیا، واپس ہو گئے۔ میرے تو لمبے کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ مرا تو سودا کی میں بیچ، تو لمبے کی کیا بات، سارا پاکستان یہ کہتا ہے۔ پھر دوبارہ آئے ہیں، ہن ملن نہیں آ رہے، ہن چھری لکائی ہوئی ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم جاؤ بچے کو ذبح کر دو۔ چھری لے کر باپ چلا، 1500 کلومیٹر کا سفر، سارے راستے کیا سوچ ہوگی کہ میں چھری چلاؤں، اے بکرا تھوڑا ہے، میرا چاہیں تو بکرا ذبح ہویا کوئی عید پڑھ کے گئے اس، اے بکرا تو نہیں کومنا، پتر کومنا ہے۔ عمر کتنی ہوگی؟ 92 سال۔ 92 سال ایک بندے کو مرغی نہیں کوئی جان تو پتر کومن دا حکم آ گیا۔ بڑے شیطان کے یوں منہ کرو ادھر لیفٹ، ادھر سے منہ کرو تو رائٹ۔ 2 پہاڑ آپس میں ملتے تھے، اس میں ایک اونٹ بن جاتی تھی، وہاں باپ بیٹا کھڑے ہوئے، 92-95 سال کی عمر ہے، اور آگے معصوم پھول ہے، بچہ تب پرایا بھی ہوئے تو پیارا لگتا، اپنا جگر، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا تیرے ذبح کا حکم آ چکا ہے، کیا کہتے تو آگے بیٹا کہتا تسی خواب دیکھیا، میرا کی قصور ہے کہ میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کرتا ہوں۔
تو آگے اسماعیل کہتے ابا میرا کیا قصور ہے، خواب تو آپ نے دیکھا ہے، میں تو آپ کی اکیلی اولاد ہوں، مجھے کیوں ذبح کرتے؟ جواب سنا، یا ابت افعل، میں قربان جاؤں قرآن کی اس تعبیر پر۔ اسماعیل علیہ السلام کے جذبات کو دو لفظ، یا ابت افعل، یا ابت افعل۔ کیا تسلیم و رضا ہے۔ ترجمہ جو بھی ہے، فرمایا دیر کیوں کر رہے ہو؟ اس سے جو نکلتا ہے نا ایک خوبصورت مفہوم وہ ہے، ابا تو دیر کیوں کر رہے ہو؟ تو حیران ہو گئے، تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتہ ہے، اب مجھے ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، آپ کے بدلے میں جنت، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی اور آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، اس میں کیا گھاٹا ہے؟ آئے خیال پیچھے چلا گیا ماں کی طرف، کہنے لگے ہاں میری ماں نو بڑا دکھ ہوئے گا، تو پھر اپنا کرتا اتارا، کعبہ یہ کرتا میری ماں کو دے دیں، جب میں کبھی یاد آیا کروں گا تو یہ کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور مجھے اپنے کرتے میں یہیں دفن کر دینا، مجھے ادھر نہ لے جانا، یہیں دبا دینا، شاید میری ماں میری ذبح شدہ لاش دیکھ نہ سکے۔ 8-9 سال کا بچہ خلیل اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے بابا، شاید میرا پاؤں یا ہاتھ تجھے لگ کے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ، مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں آنکھوں میں آنکھیں پڑیں اور تیرا دل نرم ہو جائے، تیرا ہاتھ نہ کمب جاوے، میرے رب دے امر اچ دیر نہ ہو جائے۔ ان کو ماننے والی امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، ملاوٹ کے بغیر گزارا نہیں، رشوت کے بغیر گزارا، آگ لگا دو اپنی تاریخ کو، جاؤ جو مرضی کرو، جو مرضی گندگی کھانی ہے کھاؤ، اللہ کی جنت جہنم کو بھلا دو، جو کرنا ہے، لیکن تمہارے بھلانے سے حقائق نہیں مٹ سکتے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے اور حلال حرام پہ فیصلے بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، کوئی بکرے دے ہاتھ پیر تو نہیں بننے جا رہے، پتر دے ہاتھ پیر بننے جا رہے ہیں، الٹا لٹایا، ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں سر کے بال، گوڈا کانڈ پہ رکھا، گھٹنے کو کمر پہ رکھا، یوں بال پکڑے اور چھری، اور ایسے یوں آسمان کو دیکھا، جب ابراہیم کی فریاد 7 آسمانوں میں گونجی تو نہ رونے والے فرشتوں کے بھی چیخیں، اور ایک طائف کی وادی میں جب میرے نبی کو پتھر پڑے اور آپ بے ہوش ہو کے گرے تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکلتی، اب چھری جو چلائی میرے رب کا امر آ گیا، نہیں کاٹو گی، نہیں کاٹو گی، یہ نہیں کہ یہاں کوئی لوہے کا ٹکڑا آ گیا یا چھری موم بن گئی یا اے ٹوٹا لوہا بنیا، چھری تیز تھی، گوشت نرم تھا، عرش والے نے کہا نہیں، چھری کیسے کٹے، آگ نہ جلائے، اب کیسے جلائے، مچھلی کے پیٹ میں جا کے موت مت آئے، اب کیسے موت آئے، دوسری دفعہ تیسری دفعہ نہیں چلی، اٹھے جا کے پتھر پہ تیز، یہ علماء نے لکھا ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، قربانی کے مسائل میں آتا ہے، قربانی کے مسائل میں کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو، پتر دیسا میں چھری تیز ہو رہی، میں چلتی کیوں نہیں؟ جب چوتھی دفعہ پکڑی ہے تو اللہ نے کہا جبریل جلدی کر، میرے خلیل میں جلال آیا ہے،
امتحان پاس ہو گیا. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. پٹی باندھی تھی آنکھوں پر, چھری جو چلائی چل گئے, آنکھوں سے پٹی اتاری تو سامنے چھترا اور آگے اسماعیل اور ساتھ جبرائیل, دونوں مسکرا رہے اور چھترا سامنے پڑا. میرے نبی ساری زندگی 2 چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی میں, ایک امت کی طرف سے, ایک اپنی طرف سے. حج کے موقع پہ 63 اونٹوں کی قربانی دی. جس امت کے پاس یہ تاریخ ہو ان کے پاس کہاں سے گنجائش لاؤں جھوٹ کی, فساد کی, منافقت کی, زناکاری کی, بدکاری کی, جوئے کی. کتنی میرے نسل کے بچوں کو اسی تلمبے میں رہنے والوں نے نشوں پہ لگا کے, ارے میرے بھائی کیوں لوگوں کے چراغ گل کرتے ہو چند ٹکوں کے پیچھے, کیا اللہ کے سامنے نہیں جانا؟ کتنے بچوں کا میں علاج کروا چکا ہوں, لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہوں کہ غریب لوگ آج میرا پوتر نشے تے لگ گیا ہے تب جواب. اب تک کتنے بچوں کو میرے اللہ نے ذریعہ بنایا مجھے, تو میں جب تک یہ اڈے والے بند نہ کریں میں کہاں سے اتنے لاؤں اسباب کے ایک ایک کا علاج کروں. لیکن یہ میرا پیغام ہے کہ مرنا امید مرنا آسان. موت کو حسین نے بھی گلے لگایا تو چھڑیا یزید نے بھی نہیں موت نے. آج فیصلہ ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. آج ایک پاسے ہو جاؤ. یہ دنیا کلمبا نہیں ہے کہ نشے دے اڈے چلاؤ, چرس افیم ہیروئن دے اڈے چلاؤ, بدکاری دے اڈے چلاؤ. آج ادھر آ جاؤ. ہاں میں یہ کہا کرتا ہوں, چھری چلی اسماعیل پر, اللہ نے نکال دیا. پھر 2000 سال کے بعد میرے نبی کے باپ کی باری لگ گئی. وہ لمبا قصہ ہے, ٹائم ختم ہے. چھری چلنے لگی میرے نبی کے والد عبداللہ پر, اللہ نے نکال لیا. 100 اونٹ ذبح کروائے اور ان کو نکال لیا. لیکن چھری نے چلنا ضرور تھا. اس لیے کہ زمین کو پانی نہ ملے تو وہ سرسبز نہیں ہوتی. میرے نبی کے گلشن کو پانی کی ضرورت ہے اور تھی اور رہے گی. تو میرے نبی نے اپنی اولاد کا خون پیش کیا, اپنے صحابہ کا خون پیش کیا, اپنا خون پیش کیا. احد کی وادی میں آپ خون و خون ہو گئے, دانت ٹوٹ گئے, چہرہ خون آلود ہو گیا. اسماعیل چھری کے نیچے سے نکال لیے گئے, حضرت عبداللہ چھری کے نیچے سے نکال لیے گئے. جب میرے نبی کے نواسے کی باری آئی تو چھری کو چلنے کا حکم. پھر حسین کی بھی کٹی اور عبداللہ کی بھی کٹی اور علی اکبر کی بھی کٹی اور قاسم کی بھی کٹی اور جعفر کی بھی کٹی, عون کی بھی کٹی, عبداللہ کی بھی کٹی. سارے آل رسول کے نام بتا رہا ہوں جو کربلا میں شہید ہوئے. 17 آل رسول میں سے شہید کیے, باقی تو سارے غلام تھے. 17 میرے نبی کے گلشن کے پھول تھے. ہاں انہیں کھاد بننا تھا. میرا اللہ چاہتا تو ان واقعات کو روک سکتا تھا, لیکن اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ میرے رب کی سنت. ہمارے لیے کربلا نہیں ہے. ہمارے لیے کربلا کیا ہے؟ جھوٹ چھوڑو, زنا چھوڑو, شراب چھوڑو, جوا چھوڑو, سود چھوڑو, ظلم چھوڑو, ذاتی چھوڑو, الزام تراشی چھوڑو, ماں باپ کی نافرمانی چھوڑو, بیویوں پہ ظلم چھوڑو, لوگوں کے حق مارنا چھوڑو, لوگوں کو بے عزت کرنا چھوڑو, جھوٹے مقدمے چھوڑو, جھوٹی گواہیاں چھوڑو. ہمارے لیے یہ چھوڑنا ہے. ہمارے لیے یہ چھریاں ہیں. چلاؤ چھری اپنے جذبات پر, احساسات پر, ان غلط خیالات پر جو کل کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ کر دیں, ہم آنکھ نہ اٹھا سکیں. یہ تو اقبال نے کہا تھا, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. میرے مولا اول تو میرا حساب لمی نہیں, یہ لینا ہی تو میرے نبی تو او لے کر کے لمی. میرے نبی نے میرے گناہ میں پتہ نہ لگتا. ہم
ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یا اللہ جیسے تو نے مجھ سے اور میرے بیٹے اسماعیل سے قربانی لی، ایک امت پیدا کر، امتاً مسلمۃ لک، میری اولاد میں سے ایک امت پیدا کر جو میری طرح قربانی پیش کریں۔ بدر کے میدان میں جب میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا ہم تو 313 اور وہ 1000، ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں اور وہ ہتھیار والے، کی کریے؟ گھر چلیے یا لڑیے، کی کریے؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ پھر ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم کہیں اذهب وانت ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یوں کہیں گے آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور آپ خود لڑیں، جب ویلے ہو جاؤ تو سانو بلا لو۔ یا رسول اللہ اذهب انت وربک فقاتلا نحن معاك مقاتلون، یا رسول اللہ آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا رب، آپ چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے آگے ہماری لاشیں گریں گی، آپ کے پیچھے ہماری لاشیں گی، آپ کے دائیں ہماری لاشیں گریں گی، آپ کے بائیں ہماری لاشیں گریں گی، وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَصْرَحُ لَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِنِ، آپ پر ہاتھ اس وقت پہنچیں گے جب ہماری لاشوں سے میدان پر ہو چکا ہوگا۔ امتاً مسلمۃ لک، ایک امت بنا میرے اللہ جو میری طرح تیرے نام پہ اپنے جذبے، اپنے نفع، اپنی عزتیں، اپنی زندگیاں، اپنا گھر بار قربان کرنے والے ایک امت بنا۔ اللہ نے امت بنائی، پھر دوسری دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ ایک رسول بھیج جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو علم سکھائے، ان کو کتاب سکھائے، ان کو اخلاق سکھائے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ میرے بھائیو وقت آگے نکل گیا ہے، مبارک دن ہے، آج اللہ سے عہد کر، آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر۔ آج تک زندگی اپنی مرضی کی گزر، باقی کتنی رہے، چند صبح چند شام ہیں، وہ اللہ کی مرضی کی نیت کر کے اٹھو۔ بچوں پہ چھری چلانا میرے رب نے مجھ سے نہیں کہا، حرام پہ چھری چلانا ہے، جھوٹ پہ چھری چلانا ہے، نافرمانی پہ چھری چلانا ہے اور اس کے محبوب کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ میں ایک عام مثال دیا کرتا ہوں، نقل مار کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، میرے اللہ کو پیار آئے گا، میرے اللہ کو پیار آئے گا۔ اپنے نبی کی نقل اتار لو، اس حال میں پیش نہ ہوں کہ میرا نبی بھی فرمائے کون ہے، کتوں ہے، اوکھا دینا۔ اور میرے نبی کی فریاد قرآن میں ہے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کچھ امتی آئیں گے، میرے نبی فرمائیں گے اللہ یہ وہ ہیں جنہوں نے میرا قرآن چھوڑ دیا تھا۔ بھائیو کون ہے جو اولاد ذبح کراتا ہے امت کے لیے؟ کس نے اولاد ذبح کرائی امت کے لیے؟ کس نے پیٹ پہ پتھر باندھے امت؟ کس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا امت؟ کون ساری ساری رات تڑپا امت؟ کس کے آنسو پوچھنے آیا جبریل آسمانوں سے؟ 1.5 لاکھ نبی آیا، 1.25 لاکھ نبی آیا کہندے ہنجو آ کے پوچھیں جبریل کیوں اللہ دے عرش تو آیا جبریل یا رسول اللہ، آپ کے رب پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے امت کا غم رولا رہا۔ ایک دفعہ نہیں کہا حسن حسین کا غم، حالانکہ میرے نبی نے دیکھ لیا تھا ایک ذبح ہو کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے، ساری اولاد سمیت ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، تمہارے لیے میری امت میری امت میری امت۔ ایک رات سوئے ہوئے، کبھی ایسے ہو جائیں کبھی ایسے ہو جائیں، سوئے پاسے پرتی جامن پاسے پرتی جامن بار بار بار، اور پھر ایک دم ایسا کیا لکڑی چارپائی پر، لکڑی جس کو پہیں کہتے ہیں اس کے اوپر بان ہوتا ہے، یہاں پیٹ رکھا یہاں اور ایسے ہو نیچے لٹک گئے، حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے،
یا رسول اللہ کیا ہوا کیا ہوا؟ عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، میں دکانداروں کا رونا کیا، میرا مزدور خیانت کرتا ہے، میرا مستری خیانت کرتا ہے، میرا ریڑھی والا خیانت کرتا ہے، میرا سارا ملک بددیانت ہو چکا ہے، کہاں سے لاؤں نوحے جو جا کے کانوں سے ٹکرائیں اور دل کے دروازوں پر دستک دیں؟ یہ دیکھو جس کے لیے کائنات بنا ہے، یہ دیکھو جس کو قاب قوسین کا مقام دیا، جن کو مقام محمود تھی، جن کو شفاعت کبریٰ تھی، جن کے ذات کی قسم اٹھائی، جن کے چہرے کی قسم اٹھائی، جن کی زلفوں کی قسم اٹھائی، ہٹھاں لڑکے آتے عائشہ بھوک بڑی لگی، تو وہ زارو قطار رونے لگے، یا رسول اللہ تو آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو عائشہ اسی بھوک میں ملاقات کروں گا، دروازہ بند کر دیا امت کے لیے، روٹی کی تو کھا لیا، روٹی کی تو کھا لیا۔ لعنت ہے اس زندگی پر جو روٹی پہ بک جائے، جو کرسی پہ بک جائے، جو سکوں پہ بک جائے، جو پیسوں پہ بک جائے، جو جھوٹی شان و شوکت پہ بک جائے۔ لعنت ہے اس زندگی پر زمین آسمان کی، جو اللہ اس کے رسول کی بات چھوڑ دو، ان راہوں سے واپس آؤ بھائیو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے۔ اگر یہ جگہ ہوتی رہنے کی تو حسین جیسوں پہ چھری چلتی اور یزید جیسے تخت پہ ہوتا، کیوں نہیں اپنی تاریخ پہ صرف رونے کے لیے رہ گیا حسین؟ اللہ ان خطیبوں کو ہدایت دے جنہوں نے امت کو تباہ و برباد کر دیا، یہ چند ٹکے لے کر جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں امت کو پہنچاتے۔ اللہ کے واسطے مسلم بن کے رہو، شیعہ سنی بن کے نہ رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، مقلد غیر مقلد بن کے نہ رہو، مسلم بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ جو اس فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں یہ خودکش بمباروں سے بڑے دہشت گرد ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں، انہوں نے میرے محبوب کی امت کو کفر تک پہنچا دیا۔ اوے اللہ کے واسطے آپ قرآن پڑھو، اوے اپنے نبی دی زندگی پڑھو، ممبر تے بیٹھو انہوں تو انہوں پتہ تا لگے کی آکی جاندہ ہے، کیوں اتنے پاگل بن گئے ہو؟ میری گل مار دو دیوار، قرآن پڑھو، اپنے حبیب دا فرمان پڑھو، بولنا لو نب تصد گئے تو کی تھی جاندی، پیسے بھی دیتے ہو اور آپس میں نفرتوں کی آگ بھی چمکاتے ہو، بھڑکاتے ہو، کیوں نادان بنتے ہو؟ یہ ممبر محبت کے لیے ہے، یہ ممبر امت کو جوڑنے کے لیے ہے، یہ شیعہ سنی آگ لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ دیوبندی بریلوی آگ لگانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا 6 لاکھ انسان جانوروں کی طرح ذبح کر دیے گئے، اس لیے نہیں کہ تم مسجدوں کو بھی اکھاڑا بنا دو، کھلواڑ بنا دو اور اب میرے نبی کی امت کو توڑ دو۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے تم ذمہ دار ہو، تمہارے ذمہ ہے، جاؤ قرآن، میں تو ان کی پہنا میں نو پڑھو، میری گل نو پرکھو، یہ اللہ رسول دیتا لے لو، یہ نہیں تو اٹھے مر میں نو چاہتے ہٹا ممبر تو سٹ دے۔ امت بنو، امت بنو، امت بنو، امت بنو، تمہارا جو عقیدہ ہے اسے اندر، تم شیعہ ہو تمہیں مبارک، تم سنی ہو تمہیں مبارک، تم دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، غیر مخالف، یہ سب میرے نبی کی امت ہے، یہ سب میرے نبی کی امت ہے، یہ سب میرے نبی کی امت ہے۔ تمہارے دیس کی گمراہی یہاں تک پہنچی ہے کہ مدینے کے مسجد کے امام دے پیچھے بھی نماز نہیں ہوندی، تے بیت اللہ دے امام دے پیچھے بھی نماز نہیں ہوندی، تو وقت کتنے تم میں سے
تم اپنی نسلوں کو قرآن پڑھاتے، تم خود قرآن پڑھتے، تو تم ایسوں کے گریبان تو پکڑ سکتے۔ تو میرا آخری پیغام ہے، امت بنو، امت بنو۔ جو بھی یہ آگ دیوبندی آگ بھڑکا رہا ہے یا بریلوی بھڑکا رہا ہے، سارے فرقوں میں ایسے نادان خطیب ہیں جو پیسوں پہ بکتے ہیں اور آگ لگا کے چلے۔ میں نے ایک خطیب سے کہا، میں نے کہا تم کوئی اچھی بات کیوں نہیں کرتے ہو، مثبت بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ مڑ پیسے نہیں لبتے، پیسے ہی اس گل دے لبدے کہ فلانیاں دا توا لاؤنا ہے، اج تو فلانیاں دا توا لاؤنا ہے جی، نہ لاویے تو پیسے نہیں لبتے، مڑ کی کریے؟ جب جس ملک کے خطیبوں کا یہ حال ہے، میں کہاں سے آنسو لے کر آؤں؟ جگر